اس رہتی دنیا تک تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الوداعی خطبہ میں آج جمعہ 5 فروری 2021 سے 5,07,290 روز قبل دنیا اور آخرت میں دائمی کامیابی اور فوز و فلاح کے لیے ایک انتہائی سادہ، ہر ذی شعور کے لیے قابل فہم اور انسان دوست نصیحت فرمائی کہ تم قطعاً گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم قرآن تھام لو، میری سنت اپنا لو۔ قرآن کریم جو اصل میں جبریل امین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے انسانوں سے کلام کا ایک مجموعہ ہے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انتہائی حفاظت سے ساری دنیا کو اس طرح منتقل کیا کہ اس کلام مجید میں کسی ادنا تغیر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہ تفصیلاً بات گزشتہ 3 نشستوں میں ہو چکی۔ ان تینوں ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی نصیحت کا دوسرا حصہ، میری سنت اپنا لو۔ سنت کیا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کی آخری کتاب، آخری ہدایت، اللہ کا آخری کلام، اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 164۔ اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکی ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن 24 انبیاء اور رسل کے قصص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، ان کے اسماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کچھ یوں: آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، ذوالکفل، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ایک خاص وحی کا ذکر سورۃ النحل کی آیت نمبر 123 میں کچھ یوں: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو۔ دین حنیف، ملت ابراہیمی سے وابستہ تمام انبیاء اور رسل اور ان کے ماننے والوں پر ہمیشہ کچھ اعمال فرض کر دیے گئے، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی اور اس میں قیام صلاۃ یعنی نماز کی فرضیت کا ذکر۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ سورہ مریم آیات 30 اور 31 میں نو مولود عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے پہلے ہی کلام میں
اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہوئے اعلان نبوت کے ساتھ ہی اپنے اوپر فرض کیے جانے والے 2 اعمال نماز اور زکوٰۃ کا ذکر۔ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے جانے والے احکامات کا ذکر سورۃ الحج کی آیات 26 تا 34 کچھ یوں کیا گیا۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے، تاکہ جو مویشی 4 پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورۃ البقرہ کی آیت یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر۔ ان تمام قرآنی آیات کا حاصل کیا کہ دین حنیف ملت ابراہیمی میں ہمیشہ سے موجود صلاۃ، زکوٰۃ، حج، سیام، یہ تمام اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید، اصلاح اور بعض اضافوں کے ساتھ اپنے امتیوں پر، اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دے دیے، فرض قرار دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت میں جاری کردہ ان تمام اعمال کا نام سنت دین حنیف ہے، سنت ملت ابراہیمی ہے۔ دین اسلام کی یہ سنن 4 بنیادی عنوانات، عبادات، معاشرت، خور و نوش یعنی کھانا پینا، اور رسوم و آداب کے تحت بیان کی جا سکتی ہیں۔ انسان کی ساری زندگی کا احاطہ کرنے والی سنت کی ان 4 اقسام کی تفصیل آئندہ نشست میں انشاءاللہ